الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمدللہ اس مسجد میں یکم رمضان سے فجر کے بعد علمی دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہمارے محترم بھائی شیخ محمد زیدی حافظہ اللہ نے یہ بات رکھی کہ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات پر بات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج ہمارے اس مختصر درس کا موضوع غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ بعض عامت الناس جب اس غزوہ کا نام سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غزوہ عذاب ہے۔ کل بھی میں اپنے ایک چھوٹے کزن کو سنا رہا تھا تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احزاب کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ احزاب سے مراد عذاب ہے، حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے، احزاب ہے۔ احزاب احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، کسی پارٹی کو۔ آپ نے نام سنا ہوگا حزبیت۔ اسلام حزبیت کے خلاف ہے، اسلام میں حزبیت کی کوئی اجازت نہیں، پارٹی بازی کی۔ تو حزب پارٹی کو کہتے ہیں۔ اور غزوہ احزاب اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بہت سے گروہ، بہت سی پارٹیاں جمع ہو گئی تھیں اس غزوہ میں، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ خندق اس لیے ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، کہ مسلمانوں نے مدینہ کے شمال کی طرف ایک خندق کھودی تھی ان احزاب کے حملے کو روکنے کے لیے۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر ایک تو وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے اوس اور خزرج میں سے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو مشرکین تھے، اور تیسرا گروہ جو یثرب کے اندر رہتا تھا وہ یہود تھے، اور یہود کے 3 قبائل مدینہ کے گرد موجود تھے۔ ایک تھا بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے ساتھ بھی معاہدہ کیا اور یہود کے ساتھ بھی معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ ہم یثرب کا دفاع کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور قریش کے خلاف ہم اکٹھے رہیں گے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی قریش کا ساتھی نہیں بنے گا، نہ قریش کے کسی ساتھی کو، قریش کا جو ساتھ دینے والے ان میں سے بھی کسی کو پناہ دے گا۔ اس بات پہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اتفاق ہو گیا، اور جو تھوڑے بہت مشرکین تھے ان کا بھی۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی، اور یہ مشہور واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد جب مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر کفار کو اچھی خاصی دھول چٹائی اور کفار کے بڑے بڑے برج الٹ گئے، ابو جہل قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح اور بھی دوسرے جو رؤساء تھے ان کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنو قینقاع کہنے لگے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے قریش کو شکست دے دی ہے تو آپ بہت بڑے بن گئے ہیں، بلکہ آپ نے بچوں سے لڑائی کی ہے۔ اگر آپ کا سامنا ہمارے ساتھ ہونا پھر آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کون ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی، بلکہ معاہدہ توڑنے کے مترادف تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حصار کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا،
اور 15 دن ان کا حصار جاری رہا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور شام کی طرف ان کو نکال دیا۔ تو بنو قینقاع جو قبیلہ تھا یہود کا، اس کا سلسلہ جو مدینہ کے اندر ان کے لوگ تھے وہ ختم ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ان کا ختم ہو گیا۔ پیچھے رہ گئے بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوئی۔ غزوہ احد کے بعد بنو نذیر نے یہ خطہ تیار کیا، یہ پلان بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کیا جائے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک وقت طے کیا کہ آپ فلاں جگہ پر آ جائیں، ہم نے کچھ دین کے متعلق سوالات کرنے ہیں، آپ ہم سے مناقشہ کریں، اگر آپ نے ہمیں قائل کر لیا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر چلے گئے۔ انہوں نے بعض روایات کے مطابق یہ پلان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اوپر سے کوئی بھاری پتھر یا بھاری چیز گرائی جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہلاک کر دیا جائے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر کر دی کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پلان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے اور مدینہ واپس آئے، اور ان کا یہ جو پلان تھا وہ فیل ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ اب انہوں نے بھی ہمارے ساتھ معاہدہ جو تھا وہ توڑ دیا اور کھلی دشمنی دکھائی ہے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کا حصار کیا، اور کافی دن بنو نذیر کا حصار جاری رہا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی شام کی طرف دھکیل دیا، اور ان میں سے کئی خیبر میں جا کے پناہ گزیر ہو گئے، کیونکہ خیبر بھی یہودیوں کا گڑھ تھا۔ یہ جو بنو نذیر تھا، بنو نذیر قبیلے کا جو سردار تھا وہ حیی بن اخطب تھا، حیی بن اخطب۔ اور یہود فطرتاً انتہائی خبیث قوم ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے، یہ حیی بن اخطب نے یہ پلان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے، حالانکہ معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا مضبوط لائے عمل تیار کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ حیی بن اخطب نے کیا کیا کہ یہ قریش کے پاس گیا اور قریش کو جا کے کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ مکہ کے ارد گرد جتنے قبائل ہیں ان سب کو جمع کریں، ایک بڑا لشکر تیار کریں، ہم جا کے غطفان سے بھی بات کریں گے جو حجاز کے بعض علاقوں اور نجد کے بعض علاقوں میں، اسی طرح نجد کے اور دوسرے قبائل کو بھی ہم اپنے ساتھ ملائیں گے، اور ایک بہت بڑی جماعت، یہ ساری جماعتوں کو ملا کے ایک بڑی جماعت تیار کرتے ہیں، اور پھر مدینے پر دعویٰ بولتے ہیں اور مسلمانوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے پلان کیا۔ بنو غطفان سے جا کے انہوں نے بات کی، بنو غطفان نے بھی ان سے موافقہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ قریش نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور 4000 لوگوں کا لشکر قریش لے کے آئے، 6000 لوگوں کا لشکر جو ہے وہ بنو غطفان لے کے، اور کل 10,000 کا لشکر مدینے پر چڑھائی کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اسباب اختیار کرنے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فارس سے آئے تھے اور عیسائیوں سے مسلمان ہوئے تھے، اور پہلے مجوسی بھی تھے، پھر عیسائی بھی ہوئے، پھر مسلمان ہوئے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کریں کہ شمال کی جانب جہاں سے وہ حملہ کر سکتے ہیں اس طرف خندق کھود لیں۔ اہل فارس اسی طرح کرتے ہیں، جب ظاہری اسباب کے تحت لڑنے کی طاقت نہ ہو تو وہ خندق کھود لیتے۔ تو صحابہ کرام کو یہ رائے بڑی پسند آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند آئی۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر عمل کیا جائے اور شمال کی جانب خندق کھود لی جائے۔ اب بھائیو ذرا میری طرف دیکھیے گا، فرض کریں کہ یہ شمال کی جانب ہے،
اب آپ لوگ چونکہ اس طرف بیٹھے ہیں اس لیے سمجھانے کے لیے یہ شمال ہے. اب یہ مدینہ ہے, یہاں سے شمال کی جانب سے وہ لشکر آ سکتا ہے جو 10,000 کا لشکر ہے. اس طرف بھی پہاڑ ہیں اور اس طرف بھی پہاڑ ہے, نہ وہ یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں نہ وہ یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں. پیچھے بھی پہاڑ ہے, پیچھے بھی پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے بھی وہ حملہ نہیں کر سکتے. اصل میں اس جگہ کو حرات کہتے ہیں, کالے پتھر جن کے اوپر گھوڑے نہیں چل سکتے یا عام بندہ بھی بہت مشکل سے چلتا ہے, کالے پتھر نوکیلے. تو ان میں سے کسی سائڈ سے حملہ نہیں ہو سکتا. اب وہ جو اس مسجد کے جہاں پہ واش روم ہے اس سائڈ پہ بنو قریظہ, تیسرا قبیلہ یہود کا رہ گیا, 2 قبیلے تو ختم ہو گئے, بنو قینقاع اور بنو نذیر. بنو قریظہ کا معاہدہ ابھی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قائم ہے. وہ جس جگہ پہ واش روم ہے وہاں پہ بنو قریظہ موجود ہے, وہاں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اگر ان پہاڑوں کے پیچھے سے وہ آئیں. لیکن چونکہ وہاں پہ بنو قریظہ ہے اور بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے, اس لیے اس لشکر نے آنا شمال کی جانب سے ہی ہے. تو شمال کی جانب جو اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان جو سب سے تنگ جگہ ہے, وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر کام شروع کر دیا, اور انتہائی مشکل کام تھا. آپ لوگ خود سوچیں, اس زمانے میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک 1 میل سے زیادہ کا فاصلہ تھا. خندق کھودنا اور چند دنوں میں یہ کام کرنا ہے, دیر بھی نہیں کر سکتے, اور سخت سردی بھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے یہ کام شروع کیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس بذات ہی اس کام میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک تھے, خندق کھودنے میں, اور اسی طرح وہاں سے مٹی باہر نکالنے. خندق کھودنے کے دوران مسلمانوں کو انتہائی مشکل پیش آئی, شدید بھوک, پیاس اور سخت سردی. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت ایسا آیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت بھوک کی وجہ سے کافی متغیر ہے. انہیں گھر گئے, اپنی زوجہ کو کہنے لگے کہ کوئی کھانے کے لیے ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انتظام کرنا ہے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے اور مجھ سے رہا نہیں گیا. تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ ہماری بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور میرے پاس 1 سا جو پڑی ہوئی ہے, تو میں وہ پیس لیتی ہوں اور اس کا گوند لیتی ہوں آٹا, تو آپ وہ بکری ذبح کریں اور ہانڈی پہ چڑھائیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیں اور ان سے کہیں اپنے ساتھ کچھ بندے لے آئیں, کیونکہ اتنا تو نہیں ہے, بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے. چند بندوں کو نبی علیہ السلام لے آئے اور تاکید کی کہ چند بندے ہونے چاہیے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, ہانڈی چڑھائی, بکری ذبح کر کے ہانڈی چڑھائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, اور یہ صحیح ثابت قصہ ہے بخاری میں. اور جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح بات بتائی کہ یا رسول اللہ وہ بکری کا بچہ ہے, اور اسی طرح 1 سا جو ہے تو وہ میری بیوی پیس کے ابھی آٹا بنائے گی, تو آپ جو ہے نا چند صحابہ کے ساتھ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ نے وہیں پہ اعلان کر دیا, لو جی جابر کی طرف سے دعوت آ گئی, جابر کی طرف سے دعوت آ گئی. جابر رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اعلان عام کر دیا, اور آپ نے صحابہ کو کہا بھائی چلے جابر کے گھر. 1000 بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑا, 1000 سال. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی پہنچے, جا کے زوجہ کو بتایا کہ وہ تو 1000 بندہ تقریباً آ رہا. وہ بھی غصے ہوئی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے کہنا ہے کہ اپنے ساتھ چند بندے لے کے آئیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے اسی طرح کہا تھا جیسے آپ نے کہا ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کو ساتھ یہ کہہ کے بھیجا کہ وہ جو ہانڈی ہے اس کو اتارنا نہیں ہے, اور اسی طرح جب تک میں نہ آؤں تو آپ نے روٹیاں بنانا شروع نہیں کرنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہانڈی کے اندر تھتکارا, جس طرح ہمارے ہاں جو راکی ہیں رقیہ کر کے تھتکارتے ہیں پانی کے اندر, تو اس کی اصل آثار میں ملتی ہے, اور یہ حدیث بھی اس کی اصل لی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہانڈی کے اندر تھتکارا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب روٹیاں بنانے والی کو بلاؤ اور میرے سامنے روٹیاں بنائے, اور ہانڈی کو ابھی بھی اتارنا نہیں ہے, اسی طرح اوپر رہے اور اس کے اندر سے سالن ڈالتے جاؤ. انہوں نے اسی طرح کیا, اس کے اندر سے سالن ڈالتے گئے اور وہ روٹیاں بناتے گئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے گئے, اور 1000 بندے نے روٹی اور سالن کھایا. 1000 بندے نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا کرم. بہرحال
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب وہ لوگ گئے تو آنڈی اتنی تھی جتنی ہم نے رکھی تھی، اور آٹا بھی اتنا ہی تھا جتنا شروع میں ہمارے پاس موجود تھا۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً معجزہ تھا۔ اس کے بعد مسلمان پھر دوبارہ سے شدید مشقت اور بھوک اور پیاس میں انہوں نے دوبارہ سے وہ کام جاری کیا۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ ایک پتھر آ گیا سامنے، وہ پتھر صحابہ کرام توڑ رہے تھے، وہ ان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اللہ کے رسول ایک پتھر ہے وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے وہ اوزار لیا اور بسم اللہ پڑھ کے اس پتھر پہ مارا، اور اس کا 1/3 حصہ الگ ہو گیا پتھر کا، 1/3، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، گویا میں اس کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ اس کی روایت میں بعض کمزوری ہے، اس کی سند میں بعض کمزوری ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ حسن، سارے طرق کو ملا کے حسن بن جاتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قصے کی اصل موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شام کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کے دوسرا وار کیا تو اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں فارس کے محلات دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے فارس کی کنیاں بھی دے دی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا وار کیا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یمن کی کنیاں بھی دے دی ہیں، گویا کہ میں صنعاء کا دروازہ باب صنعاء کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مسلمانوں نے وہ خندق کا عمل مکمل کیا۔ جب کفار پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے خندق ہے، وہ تو عبور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہنے لگے ہذہ مقیدۃ لا تعرفها العرب، یہ کیسی چال ہے، عرب تو اس چال کو نہیں جانتے کہ یہ خندق انہوں نے کھود لیا ہے جنگ سے بچنے کے لیے، اس چال کو عرب نہیں جانتے، کیونکہ عرب ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ انہوں نے کیا۔ بہرحال وہ جو کفار تھے وہاں پہ آ کے بیٹھ کے اب اس کو پار کرنے کی کوشش بھی کرے، دوسری طرف مسلمان بھی جو ہے وہ حصار کیے ہوئے ہیں، اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص وہاں سے خندق عبور نہ کر لے۔ اب مسلمانوں کے جو گھر ہیں وہ پیچھے کی سائیڈ پہ ہیں، یعنی اس طرف سے شمال سے وہ آ رہے ہیں کفار، اور گھر مسلمانوں کے ادھر پیچھے ہے، جہاں بنو قریظہ ہیں اس کے اس طرف مسلمانوں کے گھر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں پر موجود قلعے تھے، عورتوں اور بچوں کو ان قلعوں کے اندر محفوظ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ خیر کفار نے آ کے دیکھا تو وہاں پہ حصار کر لیا، سخت سردی ہے اور مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے تیروں کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، یہ تیر ان کی طرف پھینکتے ہیں، وہ ان کی طرف پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں۔ اسی اثناء میں کچھ بندوں نے کوشش کی اور وہ خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں عمر بن عبد ود اور اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا رضی اللہ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے اور بعض اور بندوں نے خندق عبور کر لی۔ اب وہ جو عمر بن عبد ود تھا وہ بڑا جنگجو تھا، وہ آیا آ کے کہنے لگا کہ آؤ میرے سامنے، کون ہے میرے سامنے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آئے، اس نے مذاق بھی اڑایا کہ آپ میرے سامنے میرے سے کیا آپ مقابلہ کریں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ باتیں کی، اس کو مزید غصہ آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ وار کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے، اور اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل فرار ہونے میں بہرحال کامیاب ہو گئے، اور باقی جو 2-3 بندے اور تھے تو وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو حیی بن اخطب تھا جس نے یہ سارے قبائل جمع کیے تھے، سارے قبیلوں کو لے کے آیا تھا، اس نے یہ سوچا کہ جب تک وہ بنو قریظہ ہمارے ساتھ نہیں ملتے نا تب تک ہماری بات نہیں بنے گی، تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ بنو قریظہ کے پاس گیا اور بنو قریظہ کے جو زعیم تھا، اس کا رئیس تھا، اس سے ملا اور اس کو کہا کہ دیکھو تم بھی یہود ہو، ہم بھی یہود ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ہمارا ساتھ دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن بہرحال وہ تمہارے دین پر نہیں ہے، نہ تم ان کے دین پر ہو، ہمارا دین ایک ہے، ہم یہود ہیں، تو تم ہمارا ساتھ دو تو تمہیں اس میں فائدہ ہو۔ پہلے تو اس نے کافی زیادہ جو ہے اپوز کیا،
اس نے کہا کہ نہیں، ریزسٹ کیا اس نے کہ نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو پورا کروں گا. لیکن بہرحال اس کا بھی دل نرم ہو گیا اس کی باتوں سے، اور پھر وہ مان گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں اور معلوم کر کے آئیں کہ یہ بات واقعی درست ہے کہ بنو قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو شدید مشکل والی بات ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے پیچھے ہیں، ہم یہاں سے پیچھے جا نہیں سکتے اور بنو قریظہ وہیں پہ موجود ہیں، وہ تو حملہ کر دیں گے ہماری عورتوں اور بچوں پہ. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے بات کی. تو انہوں نے آگے سے جہرن یہ بات کہی، انہوں نے آ کے کہا کہ کیا آپ لوگ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ احزاب جو آئے ہوئے ہیں سارے ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے. تو آگے سے کہنے لگے من محمد، کہنے لگے محمد کون، ہم تو کسی محمد کو نہیں جانتے. استغفر اللہ. یہ یہود کا کردار ہے اور ساری تاریخ میں یہود کا یہی کردار رہا ہے، ساری تاریخ میں یہود کا یہی کردار رہا ہے. بہرحال وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا وہ انہوں نے توڑ دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ جو لشکر ہیں احزاب ہیں ان کا ساتھ دیں گے. اب یہ جو گڑی تھی یہ مسلمانوں کے لیے شدید مشکل والی گڑی تھی، شدید مشکل والی. اللہ اکبر. مسلمانوں نے اب ان کے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے، دیکھیں اب جہاں پر اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا، انسان کے اختیار میں جو کچھ ہوتا ہے اسباب اختیار کرتا ہے، اس کے بعد اب جب اسباب ختم ہو گئے اب جو ایک ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، جس نے اسباب بنائے ہیں اور جو اسباب بناتا ہے اس کو پکارنا ہوتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی اور اسباب ختم ہونے کے بعد بھی. یہ بات ذہن میں رکھے اور یہ مسئلہ سمجھ لیں. اور آپ تو ماشاءاللہ میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جو توحید کا مرکز ہے، تو یہ بات سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اور اس کے ساتھ اسباب اختیار کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ غیر اللہ کو پکار نہیں رہا بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارتا ہے بغیر اسباب کے تو یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے. اس میں اہل شرک مکسنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جی آپ والدہ کو کہتے ہیں روٹی بنا دیں، آپ بھی تو کسی کو کہتے ہیں بچے مجھے پانی لا دو، یہ چیز لا دو. تو آپ غور کریں کہ یہ چیزیں اسباب اختیار کرنا، یہ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہنا درست ہی نہیں ہے. مثلا آپ گھر آئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے روٹی بنا دے. آپ کے گھر میں بیوی موجود ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے روٹی بنا دے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بغیر اسباب کے کھانا مہیا کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اسباب پیدا کیے تو ان کو اختیار کرنا آپ پہ لازم ہے. آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کہیں یا اللہ پانی میں نے نہیں پینا، میری پیاس بجھا دیں. یہ دعا میں اعتداء ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے یہ دعا کرنا. ایک شخص کی شادی نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں شادی تو نہیں کر رہا لیکن مجھے اولاد دے دے، یہ دعا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس لیے کہ یہ دعا میں اعتداء ہے، اس نے سبب ہی نہیں اختیار کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایسی دعا نہیں کر سکتا. اسباب اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور جہاں اسباب ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دے گا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سبب بنایا. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اسی دوران نعیم بن مسعود الثقفی الاشجعی، نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو غطفان میں سے تھے. ان کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لے کے آتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ کر سکتے ہو کرو. الحرب خدعہ، کہ بے شک جو جنگ ہے یہ ایک دھوکہ ہے، جنگ کے اندر
خدع کرنا، دھوکہ دینا دشمن کو یہ جائز ہے جنگ کے اندر، جنگ کے دوران، کیونکہ دشمن حملہ آور ہے، اب یقیناً کوئی تو طریقہ اختیار کرنا ہے۔ نعیم بن مسعود الثقفی نے کیا کیا کہ نعیم بن مسعود الثقفی بنو قریظہ کے بھی اچھے دوست یار تھے اور بنو غطفان کے بھی، قریش کے ساتھ بھی ان کی اچھی سلام دعا تھی۔ بنو قریظہ کے پاس گئے اور جا کے ان کو کہنے لگے دیکھو بنو قریظہ، تم کفار کے ساتھ مل گئے ہو اور تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے، اب تمہاری بیویاں بچے یہاں پر ہیں اور یہ جو کفار اتنے لشکر لے کے آئے ہیں ان کے بیویاں بچے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قبضہ کر لیا اور ان کا خاتمہ کر دیا تو تم ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، تم ان کے لیے، تمہارے بیویاں بچوں کو یہ لونیاں بنا کے بیویوں کو لے جائیں گے، بچوں کو قیدی بنا کے لے جائیں گے، تو تم اس وقت تک ان کا ساتھ نہ دینا جب تک وہ تمہیں کوئی گارنٹی نہ دے دیں۔ تم ایسا کرو، ان کو کہو کہ اپنے 70 بندے تمہارے پاس رہن رکھوا دیں۔ کیا رکھوا دیں؟ گروی رکھوا دیں۔ مثلا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جی مجھے 1 لاکھ روپیہ قرض چاہیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کوئی اپنی چیز میرے پاس رکھوا دیں، کوئی سونے کی انگوٹھی رکھوا دیں یا یہ، تو میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رہن رکھوانا، گروی رکھوانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے آپ 70 بندے کہیں جی ہمارے پاس گروی رہیں گے، ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے کو تیار ہیں۔ ان کو یہ بات بڑی زبردست لگی کہ یہ تو بات ہمارے ذہن میں پہلے آئی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہ ان کے پاس آئے، بنو غطفان اور قریش کے پاس، اور ان کو آ کے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کے پاس صحابہ کو بھیجا ہے، بنو قریظہ کے پاس، اور ان کو کہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ معاہدہ توڑ دیا، یہ تم نے کیا کیا؟ اور وہ اس بات پہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب وہ دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ میں تمہیں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ تم 70 بندے ان کے، قریش اور غطفان کے 70 بندے قابو کر کے میرے حوالے کر دو۔ تو اب جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے رہن مانگیں گے، 70 بندے بطور رہن مانگے، اور وہ اس لیے مانگیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے کہ میرے حوالے کر دینا۔ میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چلو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے پاس، بنو قریظہ کے پاس گئے، جمعے کا دن تھا، اور جا کے کہنے لگے کہ کل ہم نے جو ہے وہ حملہ کرنا ہے، قتال کرنا ہے، تو کل آپ تیار رہیں، تو مل کے جو ہے آپ کے رستے سے اہل مدینہ پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کل تو ہفتے کا دن ہے، تو ہفتے کے دن تو ہم قتال نہیں کرتے، بہرحال پرسوں ہم قتال کریں گے، لیکن آپ 70 بندے ہمارے پاس رہن رکھوائیں، ہمیں گارنٹی دیں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ قریش اور غطفان نے کہا کہ یہ دیکھو جی یہ تو بات بالکل صحیح ہے جو نعیم بن مسعود ثقفی نے بتائی ہے کہ یہ 70 بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم سے یہ مانگ رہے ہیں رہن۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی رہن تو ہم نہیں دے سکتے آپ کو۔ جب انہوں نے کہا ہم رہن نہیں دے سکتے تو بنو قریظہ کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود ثقفی نے صحیح کہا تھا کہ یہ اگر آپ کو پکڑ لیں گے تو آپ کے تو بیویاں بچے یہاں ہیں، ان کے تو بیویاں بچے یہاں نہیں ہیں، یہ تو رہن آپ کو نہیں دیں گے، تو رہن نہ دیں تو آپ نے قتال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا بھائی جاؤ ہم آپ کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ واپس آ گئے، بنو قریظہ نے جو ہے وہ ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے رات کو جو ہے وہ تیز ہوا بھیج دی، آندھی بھیج دی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہڈیاں الٹ گئیں، ان کا ساز و سامان اڑ گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد وہاں سے واپس لوٹا دیا۔ صبح کے وقت مسلمانوں نے دیکھا تو میدان خالی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے غزوہ بنو قریظہ، یعنی اب جو بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ اتنی مشکل گھڑی میں معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا حصار کیا، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احزاب کے دوران تیر لگا تھا اور شدید زخمی ہو گئے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس غزوہ کے آخر تک اگر میری موت ابھی لکھی ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری موت میں کچھ وقت ہے تو میں اس غزوہ کے آخر تک مجھے زندہ رکھ کہ میں دیکھوں کہ اس غزوہ کا انجام کیا ہو۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اور پھر بنو قریظہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو کہ سعد بن معاذ کو اگر ہم، کیونکہ بنو قریظہ زمانہ جاہلیت میں
اوس کے حلیف تھے، اوس کے حلیف یعنی ان کے ساتھ ان کی زیادہ دوستی آ رہی تھی، خلفاء میں سے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حاکم مقرر کر لیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو مرد ہیں، جو بالغ مرد ہیں، ان ساروں کی گردنیں اتار دی جائیں اور ان کی جو عورتیں ہیں اور بچے ان کو قیدی بنا لیا جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو نافذ کیا اور ان کے جو بالغ مرد تھے ان کی گردنیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار دیں. اور پھر آپ علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا حکم تھا، اے معاذ تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر جو آسمانوں کے اوپر ہوا ہے. اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ تھا، اے معاذ جو تو نے فیصلہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو اس طرح یہ غزوہ احزاب جو ہے وہ ختم ہوا. بظاہر تو یہ غزوے میں کوئی قتال نہیں ہوا، یعنی جنگ اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن یہ غزوہ اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ لوٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، اب ہم ہی ان کی طرف جائیں. یعنی یہ وہ واحد مرحلہ ہے جو مسلمانوں کے مدینہ کی جو زندگی ہے اس میں دو مراحل کے درمیان، یعنی ایک مرحلے سے مسلمان دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کفار مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، آپ علیہ السلام میں اب یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، اب ہم ہی ان کی طرف جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ان کی طرف جو ہے وہ لشکر لے کر گئے. تو یہ تھا مختصراً غزوہ احزاب. اب ہم انتہائی اختصار کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں غزوہ احزاب سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا دروس اور عبر ملتی ہیں. پہلی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں یہ سکھایا ہے کہ مشورے کی ایک خاص اہمیت ہے اسلام کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا مسلمانوں کے بارے میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کا جو امر ہے، جو نظام ہے، وہ شورا پر چلتا ہے، مشورے پر چلتا ہے. تو قائد کو یہ چاہیے کہ اس کے جو مخلص ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرے، ان کے ساتھ. اسی طرح جو گھر کا سربراہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، گھر کا جو حاکم ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. گھر کا حاکم بھی مرد کو بنایا ہے، اور حکومت جو مسلمانوں کی حکومت ہے یا کسی علاقے کا حاکم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا حاکم کسی عورت کو مقرر کر لے، چاہے کسی علاقے کی ہو یا چاہے کسی ملک کی ہو یا چاہے گھر کی سربراہی کیوں نہ ہو. تو گھر کا حاکم اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے. لیکن اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ گھر میں مشورہ کرے. اگر اس کے بچے بڑے ہیں اور سمجھدار ہیں تو ان سے مشورہ کرے، ہاں بھائی کیا کرنا چاہیے، آپ کا کیا مشورہ ہے. اپنی بیوی سے مشورہ کرے، اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرے. اور بیوی کی اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ فیصلہ مرد نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ مشورہ کرے اور پھر بیوی کہے جی میں نے مشورہ کیا تو میری بات کیوں نہیں مانی. اس کی اتنی تربیت ہونی چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ فیصلہ اور ڈیسیژن جو ہے وہ شوہر نے ہی کرنا ہے. دوسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سکھائی ہے اس غزوہ میں کہ جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، وہ قدوہ ہونا چاہیے اپنے ماتحت لوگوں کے لیے. جو بھی مسجد کا امام ہے یا کسی علاقے کا امیر ہے یا جو بھی ہے گھر کے اندر اگر سربراہ ہے تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کے لیے قدوہ یعنی وہ خود ان کو عمل کر کے دکھائے. جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب میں بذات خود شامل ہوئے، خندق کھودنے میں اور اسی طرح مٹی نکالنے میں. بعض صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پتھر باندھے ہوئے. کہا یا رسول اللہ بھوک سے برا حال ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے. اللہ اکبر. تو لیڈر کو یہ چاہیے، حاکم کو یہ چاہیے اور قائد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت کے لیے قدوہ ہو عمل میں یعنی اپنی جو اس کی تبلیغ ہے اور جو اس کی باتیں ہیں اور اس کے دروس ہیں ان پر خود بھی ان کو عمل کر کے دکھائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیز انسان اپنے ماتحت کو عمل سے سکھا سکتا ہے وہ صرف باتوں سے نہیں سکھا سکتا. تیسری جو فائدہ ہمیں اس سے ملتا ہے غزوہ احزاب سے وہ یہ کہ الکفر ملت واحدہ ضد المسلمین، کہ کفار جو بھی ہوں نا، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، جو بھی ہوں، وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ملت ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف
ایک ملت ہے. یعنی اسلام نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ دو گروہ ہیں دنیا کے اندر، مسلمان اور کفار. تو کفار سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ایک ملت، اگرچہ ان کے احکام الگ ہے، اہل کتاب کے احکام الگ ہیں اور جو غیر اہل کتاب ہیں ان کے بعض تفصیلی احکام میں اختلاف ہے، لیکن اصل میں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ملت ہے. اور ابھی آج کے دور میں تو مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. جو کچھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ غزہ میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک اور برباد کرے، اللہ تعالیٰ غیر سے ان کی مدد کرے. تو یہ بات حالانکہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ گمراہ ہے اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ گمراہ ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں. اور نہتے مسلمانوں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے ساری دنیا کی یہ جو ایٹمی طاقتیں یہ ساری جمع ہو گئی. بچوں کو مارنے کے لیے سارے کفار اکٹھے ہو گئے. حساب لگائیں آپ، اتنا ظلم بچوں کو مارنے کے لیے سارے کو. حالانکہ اسرائیل جو ہے اس کے اپنے پاس دنیا کی دوسرے نمبر پہ بڑی طاقت ہے. اسرائیل اپنے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ غزہ میں جو ہے وہ اسٹرائک کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتے، لیکن آپ دیکھیں ساری دنیا کے کفار ان کے خلاف جمع ہو گئے ہیں، مالی معاونت بھی ان سے کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے وہ فوجی بھی بھیج رہے ہیں اور اسلحہ بھی ان کو دے رہے ہیں. اللہ المستعان. اس کے بعد ہمیں جو درس اس سے غزوہ احزاب سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائے نا زندگی میں، اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اللہ سے امید. آپ یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مشکل حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ امید دلا رہے ہیں کہ شام کی کنیاں بھی دے دی گئی ہیں اور فارس کی کنیاں بھی دے دی گئی ہیں اور یمن کی کنیاں بھی دے دی گئی ہیں. اور اس واقعے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی نا، اس کے بعد جب وہ بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے تو جو منافقین تھے نا، منافقین آپ کو پتا ہے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا ہمارے گھر پیچھے کھلے ہوئے ہیں، ہم جا رہے ہیں بھائی واپس. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شام کی کنیاں دے دی ہیں اور یمن کی کنیاں دے دی ہیں اور فارس کی کنیاں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں سے پیشاب کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتے. یعنی ہم اتنے خوف کے عالم میں ہیں کہ ہم پیشاب کے لیے بھی جائیں تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ تیر آگے لگ جائے گا اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں بھی مسلمانوں کو امید دلائی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے. اس لیے کیسے بھی حالات زندگی میں آ جائیں، جتنے مشکل حالات آ جائیں، بھائی اللہ پہ توکل اور اللہ پہ امید آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی. آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو مرضی مشکل آ جائے آپ پر، آپ نے پکارنا اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ النصر من عند اللہ، مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے علاوہ بھائیوں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کی غیر سے مدد کر سکے، آپ کے لیے سبب بنا سکے، آپ کی بگڑی بنا سکے، آپ کی حاجت روائی کر سکے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشہور دعا غزوہ احزاب کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اس غزوہ احزاب سے جو درس حاصل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں صحیح معنی میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.